بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں اور رب مل جائے۔ نماز کی طرف میرے قدم اپنے آپ اٹھ گئے۔ اپنی عمر کے لوگوں کو جب میں نے مرتے دیکھا، نیت نہیں صاف تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جمعے کی نماز سے جنت تھوڑی مل جائے گی۔ جو اللہ سے نہیں مانگتے وہ پھر سب سے مانگتے ہیں۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ گنہگار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ دنیا میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک اللہ عز و جل اور والدین۔ بے حد محبت کے بدلے بے حد نفرت دیتے ہیں یہاں کے لوگ۔ چل رب کے دروازے پہ چلتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے خود خدا ملتا ہے۔ اے گناہ کرنے والے، گناہ کرتے ہو اور پھر ہنستے ہو، تمہارا یہ ہنسنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ امید صرف اللہ جل جلالہ سے لگاؤ، یہ انسان کچھ نہیں دے سکتے۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ اپنے پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کل کے انسان گناہ کرنے سے نہیں بلکہ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں ہر نعمت دی ہے تو پھر بھی اپنے رب کو یاد کرنا مت بھولو۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ لوگ زندگی کو زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اصل زندگی تو موت کے بعد آئے گی۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ میں نے اپنے اوقات کو بہت غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ چند سانسیں ہیں وہ بھی رب العزت کے محتاج ہیں۔ سچ کہتا ہوں لوگوں، سمجھ جاؤ اب بہت کالی ہے قبر کی جو رات آئے گی۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ مجھے ایسا رب ملا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ اللہ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں، ایک شہید کے خون کا، دوسرا وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہے۔ اگر آپ کا رب آپ سے ناراض ہو اور استغفار سے بھی کام نہ بنے تو اس کی مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگو، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں اور آخرت میں۔ سر ہو سجدے میں، دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ ایک مسجد کی دیوار پہ لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ،
خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ سبحان اللہ۔ کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر نہ کہنا کہ حساب سخت ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا پابند بنائے۔ کیا بخشے جائیں گے ہم ہر نماز کے بعد نام محرم کو مانگنے والے؟ 4 چیزوں سے نور پیدا ہوتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، امیدوں کو مختصر کرنے سے۔ کبھی ہاتھوں کا اٹھنا، کبھی سجدوں میں جھکنا، کبھی آنسوؤں کا تڑپنا، خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ ڈوبتے ڈوبتے جب خدا کی طرف دھیان گیا، لے کر ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا۔ مجھے قدرت کے کمل سے بہت پیار ہے، سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ کسی نے پوچھا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ تو فرمایا گیا کہ اگر اگلی نماز کی توفیق مل جائے تو سمجھ جانا کہ تمہاری پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ جب ہو خدا سے سچی محبت اے لوگو، پھر وضو کا پانی بھی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ بے شک امید کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ مشکل اوقات میں گر گر کے سنبھلنا سیکھو، خواہ جیسے بھی حالات سے لڑنا سیکھو۔ اگر خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو۔ یہی دین کا خلاصہ ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب دنیا کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو اس بات کی دلیل کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ جب ہمارے جینے کی وجہ اللہ ہوگی تب ہمارے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔